جو صحابہ بیچارے الجھے ان کے لیے بہت مسائل تھے، اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے بہترین فیصلے کیے، اللہ ان کے فیصلوں کا ان کو اجر دے گا۔ لیکن آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ وہ وقت آئے گا فساد کے اعتبار سے مسلمانوں پر کہ ایک مسلمان اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا اور دوسرا اس کے گھر میں داخل ہو کر اس پر تلوار بلند کرے گا۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ وقت مجھ پر آئے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو موسیٰ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ وہ کیجئے گا جو آدم کے بیٹے نے کیا تھا۔ کیا کیا تھا آدم کے بیٹے نے؟ تو مجھے قتل کر دے، میں تجھے قتل کرنے کو دست دراز نہیں کروں گا۔ انڈیویجول لیول پر یہ جو فوج کا لڑنا ہے یہ تو حکومتی لیول پر ہے، اس کے احکامات تو پڑھ چکے ہیں، انڈیویجول لیول پر روک دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کتنی ڈرانے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل و مقتول دونوں جہنمی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو مسلمان بھائی کو قتل ہی کرنا چاہتا تھا، اگر قابو پا لیتا تو قتل کر دیتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی بات ہے مومن کو قتل کرنا، مذاق نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسامہ بن زید والی حدیث میں آپ کو ایک سے زائد بار سنا چکی ہوں، جب اسامہ ایک مہم پر بھیجے گئے تھے اور وہاں انہوں نے مہم کے دوران ایک ایسے بندے کو قتل کیا جس سے لا الہ الا اللہ پڑھا تلوار دیکھ کر، حالانکہ وہ جنگ کر رہا تھا پہلے، تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ تو جب انہوں نے یہ بتایا تو اسامہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب کامیابی کا یہ قصہ سنا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ اتنے خوش تھے کہ خوشی کے عالم میں آپ کے چہرے کے گرد ایک ہالہ سا محسوس ہو رہا تھا روشنی کا، اور جیسے ہی میں نے اس بات کا ذکر کیا آپ کا چہرہ بجھ گیا اور پیلا پڑ گیا، اور آپ مجھے کہنے لگے اسامہ اس سے لا الہ الا اللہ کہا تم نے اسے مار دیا؟ کہتے میں نے کہا اس سے اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا تھا، مگر وہ کہتے ہیں اسامہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ دہراتے رہے، اتنی دفعہ ریپیٹ کیا یہ جملہ کہ میں نے دل میں سوچا کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، نہ میں اس جنگ پر جاتا، نہ یہ واقعہ پیش آتا، نہ مجھے یہ جملہ سننا پڑتا۔ اور اتنی دفعہ دہرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں کیا کہا؟ جب قیامت کے دن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی طرف سے تمہارے خلاف لڑے گا اسامہ، تم کیا جواب دو گے اللہ؟ اب مجھے بتائیں کہ انعام نہاد مجاہدین کیا جواب دیں گے؟ یہ جو پیچھے شروع ہوا نیا ان کا ایکشن پلان ٹیررسٹوں کا، تو میں فوجی جو ترجمان ہے اس کا بیان سن رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اس کا نام آپریشن غازی رکھا ہے نا، ہونا کیا چاہیے آپریشن مردود۔ غزا کس بات کی؟ کون غازی، کون شہید؟ وہ صرف اللہ کے لیے لڑنے والے ہوتے، اور اللہ کے لیے لڑنے کے لیے مسلمان ہی رہ گئے۔ پھر میرا سوال وہی ہے، جب برما میں اتنا ظلم ہو رہا تھا یہ نام نہاد غازی اور شہید کہاں تھے؟ کہاں بیٹھے تماشے دیکھ رہے تھے؟ اس وقت کسی جہاد کا خیال نہیں آیا انہیں؟ جب شام میں بچیاں بیچی جا رہی تھیں اس وقت یہ کہاں تھے؟ جب عراق میں ظلم ہو رہا تھا، جب افغانستان میں ظلم ہو رہا تھا اس وقت کہاں تھے؟ سب ڈرامہ چل رہا ہے۔ ہاں اپنے بچوں کو بچانا ہے ہم نے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ جیسے مختلف آپ بھی سنتے دیکھتے رہتے ہوں گے کہ فوجی ترجمان جو مختلف جاری کرتے رہتے ہیں بیانات، تو اسی میں سے ایک بیان میں نے دیکھا کہ انہوں نے یعنی بتایا تھا کہ ایک بچہ جو انہوں نے پہلے ہی پکڑ لیا، سوسائڈ بامبر تھا، وہ اٹیک کرنے سے پہلے پکڑ لیا، تو بچے کی عمر صرف 15-16 سال تھی، تو اتنا معصوم سا بچہ۔ تو انہوں نے کہا تم کیوں کر رہے تھے؟ جنت میں جانے کے لیے۔ کیا ملے گا تمہیں کر کے؟ جنت ملے گی۔ اب دیکھیں وہ بہت معصوم بچہ تھا، اور وہ یعنی قبائلی علاقے کا بچہ تھا، ان پڑھ بھی، ٹھیک ہے نا، پڑھے لکھے بچے کی عقل کافی ہوتی ہے 16-17 سال میں، لیکن ایک ان پڑھ قبیلے کا بچہ جس کو دنیا کا بھی کچھ پتا بھی نہیں ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے 9-10 سال کے بچے جتنی عقل ہے اس کی ہم شہر والوں کے بچوں کی نسبت، تو اس کو انہوں نے جرر چاہا ورگلا لیا، تو وہ بچہ تو معصوم ہے نا، اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ اپنے بچوں کو بچانا ہے نا ہم نے۔ دیکھیے برین واشنگ پتہ ہے کیوں ہو سکتی ہے؟ لا علمی کی وجہ سے۔ اگر مجھے کوئی کہے گا تو میں مانوں گی، اچھا مجھے چھوڑے، آپ کو کہے گا آپ مانیں گے؟ آپ نے ابھی کتنا پڑھا ہے؟ ابھی آپ 5ویں پارے پہ ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو رسیوں سے باندھ کر بھی منوانا چاہے، میں سیریس کوسچن کر رہی ہوں، اگر کوئی آپ کو پکڑ لے اور آپ کو رسیوں سے باندھ دے اور آپ پہ تشدد کرے کہ بھئی یہ بات مانو گی تو چھوڑوں گی، تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا، آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میں تمہارا ٹول نہیں بنوں گی۔ حالانکہ آپ نے صرف 5 پارے پڑھے ہیں،
تو ہم اپنے بچوں کو ان دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ چند تعلیمات نہیں سکھا سکتے. پورا قرآن تو چلے جب پڑھیں گے تب پڑھیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ٹیررزم جیسے فتنے کا آغاز ہوا تو مسلمانوں کو قتل کرنے کے متعلق احکامات قرآن میں جو بکھرے پڑے ہیں مختلف جگہوں پر وہ سارے نکالے جاتے ہیں, ان سے متعلقہ حدیث نکالی جاتی ہے, سلیبس میں ڈال دی جاتی نا, اور بچوں کو پڑھائی جاتی. بچے پڑھ کر نکلتے تو پھر کیا ہوتا, وہ ان کے چکروں میں نہ آتے نا. کیونکہ اب دیکھیں یونیورسٹیز کو انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے, مساجد کو انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے, اسکولوں کو انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے, تو وہیں پر ان کے خلاف کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور وہاں پر کام کرنا آسان ہے, ہر اسلامیات کا استاد کھڑا ہو کر یہ پڑھا سکتا ہے, اس میں کون سی راکٹ سائنس چاہیے ہمیں. لیکن ہم صرف رولا ڈالتے ہیں, ہم ایکشن پلان مرتب نہیں کرتے. ان کو فیس کیسے کرنا ہے, ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے, ہم اس پر غور نہیں کرتے. یہی بنیادی کمی ہے. اب آپ یہ دیکھیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک صحابی جو ہیں وہ نیزے اور تیر اٹھا کر لے کر جا رہے تھے, یعنی کہ سٹور کرنا تھا جہاں وہاں لے کر جا رہے تھے. تو انہوں نے اس طرح پکڑ رکھا تھا کہ یعنی اس کا نوکے جو تھی اوپر کی طرف تھی, یعنی کہ اگر ایسے میں پین پکڑوں تو جیسے اس کی نیب اوپر کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کی نوکیں اندر کی طرف کریں, کیا آپ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو صرف شفٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا تب بھی احتیاط کریں کیونکہ مسجد ہے, لوگ گزر رہے ہیں, کسی کو چپ سکتی, نیچے کی طرف کرو اس کو. اسی طرح ایک دفعہ دو صحابی نوجوان لڑکے آپس میں باتیں کرتے تو ایک نے مذاق میں دوسرے کو تیر سے ڈرایا. تو آپ نے فرمایا کہ تم پر یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو مذاقن ہتھیار سے اشارہ دو, کیونکہ بعض اوقات لگ جاتا ہے نا, مذاق میں لگ جاتا ہے کہ نہیں. تو ایسے ایک دفعہ ہاسپٹل میں مجھے ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ اتفاق ہوا, وہاں ایک لڑکے کو, ان کے میں تو کسی چیک اپ کے لیے گئی تھی, تو ایک بچے کو نا ہاتھ میں گولی لگی ہوئی تھی, چھرے لگے ہوئے. تو میں نے پوچھا کہ کیسے لگے, تو وہ کہنے لگی کہ بھائی وہ چھروں والی پستول تھی, تو مذاق میں بھائی نے چلایا, تو اس کو پتا نہیں تھا کہ ٹریگر جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا, تو وہ جو ہے وہ لاک ہٹا ہوا تھا, تو ٹریگر دب گیا اور اس کو گولی لگ گئی. چھروں والے پستول تھا, چھرے لگ گئے, تو وہ پھر آپریٹ کرانے کے لیے لائے تھے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, مذاق بھی مت کرو, کیا پتا کہ کوئی حادثہ ہی ہو جائے. لہٰذا اس سے بھی منع فرما دیا. جو مذہب اتنی شدت رکھتا ہو ایک دوسرے کی محبت کے متعلق, وہ کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ اپنے خود ساختہ معیار کے اوپر جب ہم کسی کو صحیح مسلمان نہ پائیں تو اس کو قتل کرنے کے لیے چل پڑیں. کتنا بڑا گناہ ہے. اور مومن تو مومن کی برائی نہیں کرتا کیونکہ وہ مومن کا بھائی ہے. یہ کیسا ایمان ہے جو لڑنے پر اکساتا ہے. تو یاد رکھیں, دنیا کے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ انسانی اعتبار میں کسی بے گناہ کی جان لینا ہے. اور اگر وہ بے گناہ مومن ہو تو بات تو اس حدیث پر ہی ختم ہو جانی چاہیے جو اللہ کا براہ راست فرمان ہے, حدیث قدسی, کہ اللہ نے کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اگر ایک مومن کے قتل میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات شریک ہو جائیں تو میں سب کی سب کو جہنم میں ڈال دوں گا ہمیشہ کے لیے. اگر یہ تعلیمات پہنچائی جائے نا تو میں مانتی ہی نہیں ہوں کہ ان باتوں کو سننے والا مسلمانوں کے قتل پر آمادہ ہو سکتا ہے. میں نہیں اس چیز کو تسلیم کرتی. 1000 بار سوچے گا اگلا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ جو مومن کو قتل عمد کا مرتکب ہو تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے, ٹھیک ہے. یہ تو آخرت کا حکم ہے. اب اگر دنیا میں کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا کسی کا, یعنی کہ کسی نے کسی کو مار دیا, غصے میں آ کر گولی مار دی, کچھ ایسا کر دیا, تو آپ کو پتا ہے پھر اس کے لیے قصاص ہے. اور یہ جو ہے دیت وغیرہ اگر گھر والے معاف کر دیں مقتول کے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ دیت دی جائے گی. وہ آگے پھر تفصیلی احکامات آ جائیں گے قصاص کے احکامات میں. یہاں یہ خاص طور پر نا جنگ کے حوالے سے احکامات آ رہے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ویسے تو میں نے قتل خطا کے اعتبار سے آپ سے بات کی ہے, لیکن یہاں جو قتل خطا اور قتل عمد کی بات آ رہی ہے نا, یہ خاص طور پر جنگ کے حوالے سے آ رہی ہے. اس کے تفصیلی احکامات آپ کو پتا ہے کہ حدود کے احکامات کے ساتھ قصاص کی تفصیل آئے گی. کچھ تفصیل آپ نے پڑھی ہے سورہ بقرہ میں, قصاص کا اصول پڑھا ہے نا. تو یہ خاص طور پر جنگ کے حوالے سے آ رہے ہیں. اگر جنگ کے دوران کوئی اپنا
ذاتی غصہ نکالنے کے لیے، رنج نکالنے کے لیے کسی کو مار دے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مسلمان ہے، یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ بے شک دارالحرب میں رہتا ہے، غیر مسلم اکثریتی علاقے میں رہتا ہے مگر منافق نہیں ہے، محض اپنا کوئی بدلہ چکانے کے لیے کرے، تو ایسی صورت میں وہ جہنمی ہے، حالانکہ وہ جہاد میں شریک ہوا اور اللہ کی راہ میں اس سے جنگ کی. ٹھیک ہے، تو یہ خاص اس پس منظر میں بھی حکم ہے، اور ویسے یہ عمومی حکم بھی ہے. اور قتل خطا میں بھی ایک خاص پہلو بھی ہے اور ایک عام پہلو ہے. عام پہلو میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا، خاص پہلو میں نے آج ابھی آپ کو بتایا، دوبارہ بھی دہرا دیتی ہوں کہ جنگ کے دوران کوئی ایسا مسلمان مارا گیا جو براہ راست لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، یعنی کہ وہ فوج کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس کو فوج کا حصہ سمجھ کر مار دیا گیا، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ معاہد علاقے کا ہے تو دیت بھی دی جائے گی اور غلام بھی آزاد کیا جائے گا ایک مسلمان بدلے میں. اور اگر وہ ایسے علاقے کا ہے جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے تو پھر خون بہا دینے کی ضرورت نہیں ہے، دیت کی ضرورت نہیں ہے، صرف کیا کیا جائے گا؟ غلام آزاد کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جب ضربتم سفر کرو تم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا نہ تقولو تم کہو، لمن اس کے لیے، القا جو ڈالے، علیکم تمہاری طرف، السلام سلام، لستا نہیں ہو تم مؤمنان ایمان والے. اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو معاملات کی، اور بلا تحقیق ہر اس بندے سے جو تمہیں سلام میں پہل کرے یہ مت کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سلام شعار تھا اس وقت، اور آپ کو پتا ہے کہ سب عربی تھے تو ایک دوسرے کو حلیے سے تو پہچان نہیں سکتے تھے. اس وجہ سے پہچان کیسے ہوتی تھی؟ جب کوئی السلام علیکم کہتا تھا. آپ سمجھ لیے ہمارا کوڈ تھا، ہمارا پاس ورڈ تھا، ہمارا شعار تھا، جسے بدقسمتی سے اب ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کو واپس لانا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. تو اب یہ کہ کسی علاقے پر اگر فوج کشی کی جاتی تو وہاں پر کوئی مسلمان ہوتا جس نے اپنا اسلام چھپایا ہوتا تو وہ کیسے ثابت کرتا میں مسلمان ہوں؟ وہ ان کو السلام علیکم کہتا. تو بعض اوقات جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحابہ شک کی بنا پر اس کا اعتبار نہیں کرتے تھے اور اسے مار بھی دیتے تھے. ایسے کچھ واقعات پیش آئے کہ کسی نے لا الہ الا اللہ کہا یا السلام علیکم کہا مگر اس کے باوجود صحابہ نے اسے اسپیئر نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں روکتے تھے مگر یعنی صحابہ کنفیوز ہو جاتے تو کنفیوژن کا شکار ہو کر گزرتے تھے ایسا. اب اللہ نے باقاعدہ حکم دے دیا، اللہ نے کہا تحقیق کرو، یعنی ایسا بندہ ہے نا اس کو پکڑ لو، چلو تمہیں اعتبار نہیں ہے پکڑ لو، پہلے تحقیق کرو. اگر وہ مسلمان ہو چکا ہے تو اس کو قتل مت کرو، بغیر تحقیق کے مت کہہ دیا کرو کہ تم مسلمان نہیں. اب آپ دیکھیے یہ سب کچھ اصل میں بتا کیا رہا ہے؟ ایک مومن کی زندگی اللہ کے نزدیک کتنی اہم اور اللہ کو کتنی ویلیو ہے اس کی کہ اللہ رب کریم جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین ہیں ان کو پابند کر رہے ہیں. کہ شک ہے نا تمہیں تو یہ بہتر ہے کہ ایک کافر مسلمان سمجھ کر بچ جائے اس سے کہ ایک مسلمان کافر سمجھ کر مارا جائے. تب تغونا تم تلاش کرتے ہو، آرازا سامان، الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو؟ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ تو اللہ کے پاس بہت غنیمتیں. یعنی انہوں نے ایک موقع پر ایک صاحب نے اسی طرح سلام کیا تو انہوں نے اعتبار نہیں کیا، اسے قتل کر دیا اور اس کا مال بطور غنیمت لے لیا. تو اللہ نے اس پر تبصرہ کیا کہ کیا تم مال غنیمت کے لیے ایسا کرتے ہو؟ اگر تم مال غنیمت کے لیے کرتے ہو تو فکر مت کرو، اللہ کے لیے تمہارے پاس بہت غنیمتیں موجود ہیں. لہٰذا جو تمہیں سلام کرے یا لا الہ الا اللہ کہے اسے بلا تحقیق قتل مت کرو، اس کا اعتبار کرو. کذالک اسی طرح تم تھے من قبل اس سے پہلے، فمنا احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر، فتبینوا تو تحقیق کرو. تم بھی تو کبھی اس حال سے گزرے ہو، اللہ نے اب تم پر احسان کر دیا ہے تو دوسروں کی تحقیق کیا کرو. یعنی اللہ نے کہا آج اگر وہ ایمان چھپائے ہوئے ہیں تو یاد کرو تم پر بھی تو وہ وقت گزرا ہے جب تم اپنے لوگوں کے مابین اسلام چھپائے بیٹھے تھے. پھر اللہ نے احسان کیا، تمہیں توفیق دی، ہمت دی، ذرائع دی، تم ہجرت کر کے آ گئے. آج اللہ نے تمہیں ایک برادری عطا کر دی، اسلامی برادری، تم اس کا حصہ بن گئے، اس اسلامی معاشرے کا حصہ بن کر علی اعلان تم دین پر عمل کر رہے ہو. اور اللہ نے تمہیں یہ بھی توفیق دی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو جس تکلیف سے خود گزرے ہو اسی تکلیف کو ریلائز کرو، وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو آج تم لوگ اپنی آسانی میں ان کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر رہے، لہٰذا ان کی تکلیف کو سمجھو اور تحقیق کرو.
ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا، جو اعمال تم کرتے ہو اللہ اسے بخبر ہے۔ تو لہٰذا یہ مت سمجھو کہ اگر تم جنگ کے دوران کسی کو مال کے لیے مار دو گے یا بدلہ لینے کے لیے مار دو گے یہ جانتے ہوئے کہ بھئی اس نے اسلام کا اظہار کیا ہے تو بات دب جائے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تو جانتا ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کو جان بوجھ کر مارنے کی سزا ہمیشگی کی جہنم ہے، تو اس سے پھر بچنا ہے تو مسلمانوں کی جان کی قدر کرو۔ اب آپ دیکھیے جنگ کے دوران میں بتایا جا رہا ہے، جنگ کے دوران لشکر لڑ رہا ہے اور کوئی بندہ بے شک اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے مگر وہ السلام علیکم کہہ دے یا لا الہ الا اللہ کہہ دے یا کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو مارنے کا حکم روک دیا گیا۔ تو پھر ہمارے افراد جو مارے جا رہے ہیں اسلام کے نام پر ان کی موت کا کوئی جواز نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری طرف دیکھیں منافقت کتنی شدید مصیبت ہے نا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں جو بندہ اسلام کا اظہار بھی کر دے اس کو بھی مت مارو، اور دوسری طرف جو اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں نام مسلمانوں کا رکھتے ہیں جب وہ تمہارے سامنے جنگ میں کافروں کے ساتھ مل کر آ جائیں تو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو بنیادی طور پر اللہ نے اسلام سے خارج کر دیا نا، اور خود کہا وہ منافقین ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لا یستوی القاعدون برابر نہیں ہو سکتے، لا نہیں یستوی برابر ہو سکتے، القاعدون بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر سوائے اولی غرر معذور بیمار لوگ، والمجاہدون جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بھی، اموالہم وانفسہم مالوں سے جانوں سے۔ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے مومنوں میں سے وہ جو گھروں میں بیٹھ رہے بغیر کسی سبب کے، اور بیٹھ رہنے والوں میں معذوروں پر یہ عذر نہیں ہے، اور مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، یہ دو گروہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کب کہا گیا؟ جب جہاد فرض ہو جائے۔ ایک تو ایسی صورتحال ہے نا کہ سب پر جہاد فرض ہی نہیں، یعنی ہلکا پھلکا کوئی چھوٹا سا غزوہ ہے، کوئی چھوٹی سی مہم ہے، چند لوگ چلے جائیں گے تو کام ہو جائے گا، ایسی صورت میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، چند لوگ چلے جائیں سب سے کفایت ہو جائے گی، تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں۔ لیکن پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ جب جنگ نافذ ہو جاتی ہے نا، جیسے خندق میں ہوا تھا، جیسے تبوک میں ہوا تھا، جیسے اللہ نہ کرے جنگ لگ جائے تو آج ہو، جیسے 1965 میں ہوا تھا۔ جب جنگ نافذ ہو جاتی نا اس وقت پھر پوری قوم پر جہاد فرض ہوتا ہے، اس وقت کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں فلاں کر رہا ہوں، اس کو جو کام کرنے کو کہا جائے گا وہ کرنے کا پابند ہے، چاہے اسے جہاد پر بارڈر پہ بھیج دیا جائے، چاہے اس کو کہا جائے کہ بھی چھوڑو اپنی ڈیوٹیاں بند کرو اور آ جاؤ کھانے پکانے ہیں، مریضوں کو دیکھنا ہے، جس کام کے لیے جس کو طلب کیا جائے اس کو اس وقت لبیک ہی کہنا ہے۔ اگر اس وقت وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں آنا، میں تو وہاں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، تو بے شک وہ اچھا کام بھی کر رہا ہو، اس کا وہاں بیٹھنا پسندیدہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پھر ایک بات اور سمجھ لیجیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جنگ میں جانا ہر حال میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے جو انکار کرتا ہے، یعنی ایسی ضرورت ہے کہ اگر وہ نہیں جائے گا تو نقصان ہوگا، اگر وہ جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ تو پھر منافق ہے یا غدار ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ جو فوج میں ہے وہ جانے سے انکار کر دے این اس وقت جب جنگ ہو رہی ہو تو کیا ہوگا؟ غدار ہوگا نا، کیا کہتے اسے بگوڑا۔ تو بات یہی ہے کہ اگر تو کوئی خاص کام کسی کے ذمے ہے، کوئی انجینئر ہے، اس کو خاص اس وقت نامزد کیا گیا کہ فلاں جگہ سرنگ بنانی ہے یا پل بنانا ہے تم پہنچو، یا کسی ڈاکٹر کو بلایا گیا کہ چلو آؤ تم فلاں کام کر سکتے ہو تو تم آ کر پیشنٹس کو دیکھو، زخمیوں کو دیکھو، اور وہ کہ میں نے نہیں جانا، تو وہ تو پھر منافق ہے اور قوم کا غدار ہے، اس کے تو احکام ہی الگ ہو جاتے ہیں نا۔ یہ کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی ایسی فرض کرے خاص خصوصیت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چھوٹا موٹا رول پلے کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، اور وہ نہیں جاتے، تو پھر ان کا درجہ کم ہے۔ یعنی کہ جیسے ہم خواتین ہیں فرض کریں اور جنگ لگ جاتی ہے اور ہم حصہ لے کر کام بھی تو کر سکتے ہیں نا، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو بارڈر سے پیچھے بھی کرنے ہوتے ہیں، ہم اس پہ حصہ لیں تو بہت مرتبہ ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں نہیں اور لوگ کہہ دیں چلو ہم گھر میں بیٹھے پڑھا رہی ہیں تو یہ بھی کام ہے، تو پھر ہمارا مرتبہ ان سے بہت کم ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے یہ ہے کم مرتبے کی بات جن کے جانے یا نہ جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور ان کو کوئی خاص حکم نہیں دیا گیا کہ بھئی تم پہنچو، جس کو تو نومینیٹ کر دیا جائے کہ تم پہنچو اور وہ انکار کر دے تو وہ پھر منافق ہے، قوم کا غدار ہے۔
اس کو تو پھر سزا دی جا سکتی ہے, نکالا بھی جا سکتا ہے قوم سے, اور اگر حکومت اعراض برتنا چاہے تو اعراض بھی برت سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بات نہیں ہو رہی جن کو حکم دیا گیا اور انہوں نے حکم عدولی کی. یہ بات ہو رہی ہے عام لوگوں کے لیے کہ جنگ نافذ ہوئی, اب جنگ کے دوران ہر بندہ کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے, اور انہوں نے رول پلے کرنے کی بجائے اپنے سابقہ کام کرتے رہنا مناسب سمجھا, تو ان لوگوں کے پھر مرتبے دوسروں سے کم ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہے. ایک وہ مومن ہے جو جنگ میں کام کر رہے ہیں, جیسے فرض کریں خواتین ہی کی ہم بات لیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے والنٹیئر کیا جاتا ہے جنگ کے دوران, تو خواتین نے جا کر والنٹیئر کیا, ایک آپ ہے ایک آپ کی بہن ہے, آپ کی بہن نے جا کے والنٹیئر کر دیا اور وہ وہاں کھانا پکانے کی یا کوئی بھی ذمہ داری اپنے سر لے لی, وہ وہاں کام کر رہی ہے, اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر کا کام کر رہی ہیں اور ساتھ قرآن کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں, تو پھر اس کا مرتبہ آپ کے برابر نہیں ہے, یا آپ کو اس کے برابر نہیں ہے, وہ آپ سے مرتبے میں بہت آگے نکل گئی. ٹھیک ہے, فضل فضیلت دی اللہ نے المجاہدین مجاہدوں کو بھی اموالہم وانفسہم اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجتاً درجہ میں. جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے ان پر مجاہدین کو فضیلت دی ہے جو جانوں مالوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سارے لوگ جو جنگ کے وقت میں مدد کرنے کے لیے آتے ہیں, چاہے وہ محاذ پر لڑ رہے ہیں چاہے وہ بیک اپ کام کر رہے ہیں, وہ سارے لوگ ان سے افضل ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر پھر میں سمجھا دوں کہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں, وہی افراد ہیں جن پر کوئی فرض عائد نہیں کیا گیا, کوئی ڈیوٹی نہیں دی گئی, اور وہ اپنی مرضی سے کچھ خدمات کر رہے ہیں. جس کو فرض نہیں دیا گیا وہ چلا گیا تو مرتبہ بہت زیادہ ہے, اور نہیں گیا تو اس کا مرتبہ کم ہے. لیکن جس کو فرض دیا گیا یعنی اس کو ڈیوٹی عائد کر دی گئی, اس کو نامینیٹ کر دیا گیا اور اس نے انکار کر دیا, تو پھر وہ منافق ہے. انکار کرنے کا تو ہمارے پاس جواز ہی نہیں ہے. حالت جنگ میں کسی کو کوئی انکار کرنے کا جواز نہیں. ٹھیک ہے, وَكُلًّا اور ہر ایک کے لیے وعد اللہ الحسنى اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. یعنی مجاہدین کی فضیلت زیادہ ہے, تو جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تو ان کو بھی درجے تو ملیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے, مگر مجاہدین کی برابری نہیں کر سکتے. تو منافقوں کے لیے کوئی اچھا وعدہ نہیں ہے, منافقوں کے لیے تو سخت سزائیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کافروں سے بھی زیادہ نچلے درجے میں منافقین نے جانا ہے. منافقوں کے لیے کوئی اچھا وعدہ نہیں ہے. اس لیے یہاں جو لوگ مراد ہیں وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہیں جو جنگ کے دوران چونکہ ان کو کوئی خاص ڈیوٹی نہیں دی گئی تو اپنے معمول کے کام سر انجام دیتے رہے, وہ لوگ مراد ہیں. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی, اجرن عظیمہ اجر عظیم کی, درجات منہ یہ درجات ہیں اس کی طرف سے, ومغفرتن اور بخشش ہے, ورحمتن اور رحمت ہے. اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے ذریعے فضیلت دی, اور اجر عظیم کیا ہے؟ بلند درجے, مغفرت اور رحمت, یعنی درجات کی بلندی حاصل ہوگی. اللہ رب کریم گناہ معاف فرمائیں گے اور اللہ خصوصی رحمت فرمائیں گے. آپ دیکھیے مجاہدین کا لفظ آیا, خصوصیت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کا نہیں کہا گیا. جہاد زیادہ واسط لفظ آ جاتا ہے, یعنی جنگ جب لگ جاتی ہے تو صرف وہی نہیں ہوتے جو لڑنے والے سپاہی ہوتے ہیں, جنگ کا ایک پورا کینوس ہوتا ہے جس پہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈاکٹرز, وہ نرسز, وہ سٹاف جو زخمیوں کو دیکھتا ہے, جو کھانا پہنچا رہا ہے, جو پانی کا انتظام کر رہا ہے, جو گاڑیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں, مکینک وغیرہ, سب کے سب مجاہدین میں. وہ لوگ جو وائرلیس وغیرہ کے رابطوں کا ارینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکنیشینز وغیرہ, وہ سارے بھی مجاہدین ہیں. یعنی کہ ہر بندہ جو ان کے رابطوں کے لیے جو ڈاکیے وغیرہ ہوتے ہیں, جو ان کے پیغامات پہنچاتے ہیں, گھر والوں کو خیریت پہنچاتے ہیں, گھر والوں کے پیغام ان کو پہنچاتے ہیں, یعنی ہر بندہ. اچھا شہروں کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کو پینک کریٹ کرنے سے روکنا, افواہوں کو روکنا, یہ سب کچھ ہوتا ہے نا. پھر آپ کو پتا ہے کہ جنگ کے دوران حملے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو عمارتیں شہروں میں گر رہی ہوتی ہے, تو زخمیوں کو طبی امداد دینا. اب جو شہر کی دفاع کا کام کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ بوائز اسکاؤٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں, یہ سارے یہ بھی مجاہدین ہیں. ٹھیک ہے, اب اس وقت جنہوں نے مال میں سے صدقات کیے وہ بھی مجاہدین میں شامل ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ سرحدوں پر جب جنگ چھڑتی ہے تو سرحدی علاقے کے لوگ بیچارے اٹھ کر
اندر ملک میں آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو پھر جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، جو ان مہاجرین کیمپوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں، وہ بھی مجاہدین ہیں. اس وقت کوئی بندہ کسی بھی لیول پر کام کرے وہ انہی میں شریک ہے. تو ہر بندے کا اپنے کام کے اعتبار سے گھر میں بیٹھے ہوں پر درجہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جنگ صرف فوج نہیں لڑتی، پوری قوم مل کر لڑتی. تو اس قوم کا ہر وہ فرد جو اس میں حصہ لے رہا ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوں سے بہتر ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ رب کریم بخشنے والا ہے، مہربان ہے. دیکھا کتنے اہم احکامات آپ کے سامنے گزرے. اب ان احکامات سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھیے. منافقوں کی آپ نے ایک خاص قسم دیکھی، سمجھ آئی. ایک منافق تو وہ ہیں جنہیں ہم پہچان ہی نہیں سکتے اور وہ ہمارے مابین رہتے ہیں. یہاں ان منافقوں کا ذکر آ گیا جو اپنے عمل سے اپنے آپ کو واضح کر دیتے ہیں. تو لہٰذا پھر جتنے علل اعلان وہ غداری کر رہے ہیں نا، اتنی ہی علل اعلان سزا بھی رکھ دی ہے، اتنی علل اعلان سزا بھی رکھ دی. اگر وہ اتنے دھڑلے کے ساتھ اسلام کی یگانگت کو اور بھائی چارے کو کاٹ سکتے ہیں تو پھر وہ اس سزا کے بھی مستحق ہیں جو ایسے بندے کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں. قتل خطا کا حکم بھی پڑھ لیا اور قتل عمد کا بھی. جی یہ جو چور وغیرہ فوری طور پہ پکڑے جاتے ہیں، مطلب لوگوں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے خود ہی ماننا شروع کر دیتے. تو اب مجھے لگا کہ یہ پڑھ کے یہ بھی کام غلط ہے. بالکل غلط ہے. دیکھیے قانون کو ہاتھ میں لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مجرموں کو سزا دے، عدالت فیصلہ کرے گی. اب دیکھیے کہیں خبر آتی ہے جی چور کو پکڑ کر مار ڈالا، زندہ جلا دیا. پہلی بات تو یاد رکھیں حکومت بھی کسی کو جلانے کا عذاب نہیں دے سکتی. آگ کا عذاب حرام ہے، آگ کی سزا دینا نا حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے شیور ہو سکتے ہیں کہ واقعی چوری تھا یا ڈاکو ہی تھا. اس چکر میں بھی کتنے لوگ اپنی دشمنیاں چکا لیں گے. ہمارے لوگ اسی قسم کے ہیں، شیطان یہ راستے دکھاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹریٹ جسٹس پر آ جائیں گے نا تو جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا. ہر کوئی دوسرے کو مارنے کو دوڑے گا اور اس کے پیچھے بہانے رکھے گا. وہ ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. آپ نے چور ڈاکو کو پکڑ لیا، عدالت میں پیش کریں. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈاکو اور چور میں بڑا فرق ہے. چور کی سزا تو موت ہے ہی نہیں. ڈاکہ زنی کرنے والے کی سزا اور ہے، حرابہ کی سزا ہے نا. اور وہ بھی عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ اسے قتل کیا جائے یا اسے تعزیری سزا دی جائے یا جلا وطن کیا جائے. وہ حکومت کا کام ہے، خاص طور پر عدالت کا. اور چور کا تو آپ کو پتا ہے قتل ہے ہی نہیں، چور کا تو ہاتھ کٹنا ہے. تو لہٰذا اس کو کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. غیر مسلم کی بھی جان لینا جائز نہیں، بلا جواز کسی انسان کی جان لینا جائز نہیں، اور مسلمان کی تو بدرجہ اولا. تو لہٰذا اسٹریٹ جسٹس اسلام میں نہیں ہے. قصاص اسی لیے بنایا گیا کہ اللہ نے کہا آپس میں خون ریزی بند کر دو، عدالت تمہیں انصاف لے کر دے گی. ہم پھر اسی جہالت کی طرف ریورس گیئر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں یہ جو مسلمان کو قتل کرنے کی سزا بیان ہوئی ہے نا، یہ آخرت کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اللہ نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے. قصاص دنیاوی قانون ہے. اگر کسی نے کسی کو مار ڈالا اور اس نے چھپا لیا اس بات کو، جیسے یہ چور ڈاکو کہہ کر چھپا لیا، یا جنگ کے دوران مار کر اپنا جو ہے وہ گرج نکال لیا، اپنے ساتھ والے کو ہی مار دیا، اور بعد میں یعنی کہ بھئی وہ دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا، اس قسم کا کوئی چکر چلا دیا نا اور پتہ ہی نہیں چلا، تو پھر آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کا جہنم. باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر قصاص ہے یا دیت ہے. وہ تو قوانین اپنی جگہ پر ہیں. تو لہٰذا وہ چلیں گے. یہ خاص طور پر بتایا جا رہا ہے یہ بات کہ کوئی کسی مسلمان کو مار ڈالے اور پھر اس کو اس طرح چھپا لے کہ پتہ ہی نہ چلے، یا کسی اور وجہ سے کہ وہ باہر چلا گیا یا کچھ ہو گیا اور وہ سزا سے بچ گیا، تو اپنے آپ کو کامیاب تصور نہ کرے. دنیا میں بچ گیا تو کیا ہوا، آخرت میں اس کے لیے جہنم. بلکہ اگر کسی نے
اس طرح یعنی کسی کو قتل کیا اور پھر دیت دے کر یا قصاص دے کر اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا تو ایسی صورت میں پھر اس کی بخشش کے امکانات ہیں. ٹھیک ہے, اللہ آخرت میں پھر انشاءاللہ بخش دیں گے بشرطے کہ اس نے صحیح معنوں میں اپنی غلطی سے استغفار کی, یعنی دیت صحیح طرح ادا کی اور آئندہ اس قسم کی گناہ سے بچا. اور قصاص ہو تو بھی انشاءاللہ پھر بخشش ہو جائے گی, کیونکہ اس نے جو گناہ کیا تھا اس کا کفارہ تو ہو گیا. لیکن جو دنیا میں دھوکے میں ڈال کر اپنے آپ کو بچا لے دنیا والوں کو, تو وہ یہ نہ سمجھے کامیاب ہو گیا, آخرت میں اس کے لیے ایسے شدید عذاب ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ یہ حصہ کلیئر ہو گیا, کیونکہ یہ سینسٹیو حصہ اس لیے میں بار بار آپ سے پوچھ رہی ہوں. چلیے اس کو پڑھیے گا توجہ کے ساتھ, اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو سمجھیے. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے ان احکامات کو سمجھنے کی, یاد رکھنے کی اور آگے پھیلانے کی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.